یاد رکھیں قربانی مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب پر واجب ہے۔ 5 چیزیں ہیں، یہ مد نظر رکھیں۔ قربانی مسلمان، عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب پر واجب ہے۔ قربانی مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر نہیں۔ قربانی عاقل پر واجب ہے، پاگل یا مجنون پر نہیں۔ قربانی بالغ پر واجب ہے، نابالغ یا بچے پر نہیں۔ قربانی مقیم پر واجب ہے، غیر مقیم یا مسافر پر نہیں۔ اب یہ مقیم اور مسافر کسے کہتے ہیں؟ شہر لالہ موسیٰ کی جو حد ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ شہر کی جو حد ہے، یہاں سے آپ سفر شروع کریں، شمال یا جنوب جدھر بھی کریں، آپ 92 کلومیٹر کا سفر کریں، 92 کلومیٹر کا سفر کریں، اور وہاں آپ نے جو قیام کرنا ہے وہ 15 دن سے کم قیام کرنا ہے، اور ان دنوں میں وہاں پر عید کے دن آ جائیں، ایام نہر آ جائیں، تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی، آپ مسافر تصور کیے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ کا قیام 15 دن سے زیادہ ہے اور جہاں آپ رکے ہیں، ٹھہرے ہیں، جہاں گئے ہیں وہاں پر قربانی کے دن آ گئے ہیں اور وہاں 15 دن سے زیادہ قیام کرنا ہے، تو آپ پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر آپ 15 دن سے تھوڑا سفر کرتے ہیں اور سفر ہے 92 کلومیٹر، اور شہر آپ گھر سے نہیں شمار کریں گے، شہری آبادی سے، لالہ موسیٰ کی شہری آبادی سے نکلیں گے جی ٹی روڈ پر، 92 کلومیٹر سفر کریں، 15 دن سے کم قیام ہو اور ان دنوں میں ایام نہر آ جائیں، تو آپ پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ اس سے پتہ چلا قربانی مسلمان پر، عاقل پر، بالغ پر اور مقیم پر، کس پر؟ مقیم پر واجب ہے۔ 5ویں خاص بات جس پر ہم بے حد بے احتیاط ہیں، ذرا احتیاط نہیں کرتے، مسئلہ سیکھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور وہ یہ ہے کہ قربانی صاحب نصاب پر واجب ہے۔ کس پر واجب ہے؟ صاحب نصاب۔ سارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں صاحب نصاب کسے کہتے ہیں، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ آئیں چند گھڑیاں غور کر لیں۔ صاحب نصاب، قربانی کا بھی وہی نصاب ہے، زکوٰۃ کا بھی وہی نصاب ہے، لیکن فرق یہ ہے زکوٰۃ میں سال گزرنا شرط ہے، سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی میں سال گزرنا شرط نہیں۔ قربانی کے 3 دن ہیں، 10 ذی الحج کی نماز فجر سے لے کر 12 ذی الحج کی نماز مغرب تک، ان 3 دنوں میں آپ جب بھی صاحب نصاب ہوں گے آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ 3 دنوں میں جب بھی آپ صاحب نصاب ہوں گے آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ آج میں تقریر نہیں کر رہا کہ جوش خطابت میں کوئی جوشیلی بات کروں گا، آپ بھی سبحان اللہ کہیں گے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ میں آپ کو مسئلہ سکھانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی تھوڑی نہیں بہت ساری توجہ کا طالب ہو۔ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ آپ نے عموماً یہی سنا ہے کہ جس کے پاس 7 تولے سونا ہے یا 52.5 تولہ چاندی ہے، اسے صاحب نصاب کہا جاتا ہے، عموماً یہی نصاب بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس 7 تولہ سونا نہیں، 1-2 تولہ گھر میں سونا ہے، یا چاندی تو بہت کم زیور پہنے جاتے ہیں، چاندی کا اتنا رواج نہیں ہمارے ہاں زیور پہننے کا، چاندی بھی ہے تو چند ماشی ہے، تھوڑا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دے گی؟ تو یاد رکھیں آپ کے پاس فزیکلی سونا یا چاندی ہونا شرط نہیں۔ اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم یا مال تجارت یا حاجت اصلیہ سے بڑھ کے ایسی چیزیں ہیں جن کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے، آپ صاحب نصاب شمار کیے جائیں گے۔ مشکل بات کرنے کا میں عادی نہیں، بات آسان کرنے لگوں تاکہ سب کو مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اگر آپ کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہو، کیا ہے حاجت اصلیہ؟ یہ لفظ آپ یاد رکھیں گے، انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کو سمجھنا آسان ہوگا کہ مجھ پر قربانی یا زکوٰۃ واجب ہے، یعنی حاجت اصلیہ۔ یہی ہمیں نہیں پتہ حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں۔ حاجت اصلیہ وہ چیزیں جن پر آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے جوتے ہیں، رہنے کے لیے گھر ہے، آپ کے گھر میں فریج ہے، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، موبائل فون ہے، کچن کا سامان ہے، صوفے ہیں، بیڈ ہیں، جن پر زندگی کا دار و مدار ہے، اسے حاجت اصلیہ کہتے ہیں۔ حاجت اصلیہ جس پر زندگی کا
سمجھ رہے ہیں مسئلہ میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ اس پر زندگی کا دار و مدار ہے۔ اگر ان چیزوں سے بڑھ کے آپ کے پاس ایسی چیزیں، اتنا مال، اتنا پیسہ ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، تو آپ پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب آئے دیکھیں اس سے مراد کیا کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال تجارت ہے، یعنی کوئی چیزیں بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں، اگر مال تجارت کی اتنی قیمت بنتی ہے وہ بھی شامل کی جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس مال تجارت نہیں، اتنا مال یا چیزیں ہیں جن کی قیمت اتنی بن جاتی ہے، مثلا آپ نے گھر بنایا ہے، اس کے 4 کمرے ہیں، 3 کمرے آپ کے استعمال میں، 1 کمرہ ویسے بند پڑا رہتا ہے، وہ جو بہت کم استعمال کیا جاتا ہے، آپ کی ضرورت سے بڑھ کے وہ کمرہ ہے، اس کمرے کی قیمت کو شامل کیا جائے گا، اس کی قیمت کو شمار کیا جائے گا، اس قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ آپ کے پاس ایک گاڑی آپ کے استعمال کے لیے جو گھر کی ضرورت ہے، ایک آپ نے ویسے چھوٹی لی ہوئی ہے، یا کوئی شوقیہ فلاں چیز مجھے بڑی پسند ہے جی تو میں نے وہ ماڈل رکھا ہوا ہے، وہ جو آپ کے پاس ایکسٹرا گاڑی ہے نا، اس کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ آپ کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، آپ کے استعمال میں ہے، لیکن ایک موٹر سائیکل آپ نے ایکسٹرا رکھا ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں جی ابا جی کی نشانی رکھی ہوئی ہے، بڑے بھائی نے تحفہ دیا تھا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، سسر نے شادی کے موقع پر تحفہ دیا تھا میں نے وہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کی قیمت بھی شامل کی جائے گی۔ اور یہ تو چلو گاڑی موٹر سائیکل کی بات کر رہا ہوں نا، ایک ایسی چیز جس پر ہماری توجہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ہے موبائل فون۔ ایک فون تو ہمارے استعمال میں حاجت اصلیہ میں آ جاتا ہے، ہم نے ہاتھ میں 2 3 موبائل اٹھائے ہوتے ہیں، وہ جو ایک سے زیادہ موبائل ہیں ان کی قیمت کو شامل کیا جائے گا، اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس سے آگے بڑھتے چلیں، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہمارے گھروں میں قیمتی فانوس لگے ہوتے ہیں، لگے ہوتے ہیں نا گھروں میں۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، فانوس اگر گھر میں نہ لگائیں زندگی گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی؟ تو پھر کیا فانوس حاجت اصلیہ میں شامل ہوگا؟ جی ڈر گئے ہیں آپ لوگ؟ ابھی تو میں نے آگے بیان کرنا ہے، آپ پہلے ڈر گئے ہیں۔ گھر میں فانوس نہ لگا ہو گھر زندگی گزر سکتی ہے یا نہیں گزر سکتی؟ میں نے دیکھا لوگوں کے گھروں میں وہ پلستر نہیں ہوا، لوگ زندگی گزار رہے ہیں، تو جو گھر میں قیمتی فانوس لگے ہوئے ہیں وہ حاجت اصلیہ سے بڑھ کے ہیں، ان کی قیمت کو شامل کیا جائے گا۔ ہم نے گھروں میں صوفے لگا رکھے ہیں، مہمان آتے ہیں بیٹھک میں صوفہ لگایا ہوا ہے، ایک ہم نے صوفہ لگا کے ہم نے لان میں لگا دیا جی، کھلی ہوا میں بیٹھنے کو دل کرتے ہیں، وہ جو حاجت اصلیہ سے بڑھ کے ہے نا اس کی قیمت کو شامل کیا جائے گا۔ آگے بڑھتے چلے جائیں، ہم نے قیمتی سوٹ گھر میں بنوا کے رکھے ہوتے ہیں، 500 سوٹ تو ہمارے استعمال میں ہیں، حاجت اصلیہ میں ہیں، خاص طور پر شادی کے سوٹ۔ شادی کی تھی تو بیگم صاحبہ کو 2 لاکھ کا لہنگا بنوا کے دیا تھا، وہ ایک دن پہنے، بارات والے دن دوبارہ وہ لہنگا نہیں پہنا، وہ اندر ہی پڑا ہوا ہے، اس کی موجودہ قیمت شامل کی جائے گی۔ دولہا آچکن پہنتا ہے، شیروانی جسے کہتے ہیں، شادی کے موقع پر تو بنوا لی 50,000 کی، شادی کے بعد دوبارہ استعمال کی نوبت ہی نہیں آئی، وہ گھر میں ویسی پڑی ہوئی ہے، اس کی قیمت کو شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم لوگ 2 جوڑے جوتوں کے کافی ہوتے ہیں، ہم نے 8 جوڑے ریک بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی بھی جوتا برانڈ سے کم نہیں ہوگا، کوئی 10,000 کو 8,000 کو 5,000 کا جوتا ہوگا، وہ جو فالتو جوتے پڑے ہوئے ہیں ان کی قیمت کو شامل کیا جائے گا۔ پھر ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں گھروں میں ڈیکوریشن پیس پڑے ہوئے ہیں جو حاجت اصلیہ میں نہیں آتے، ان کی قیمت کو شامل کیا جائے گا۔ میں نے دیکھا گھروں میں سنریاں لگی ہوئی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں پینٹنگز لگی ہوئی ہیں، خوبصورت منظر لگے ہوئے ہیں، ان کی قیمت کو بھی شامل کیا جائے گا۔ المختصر یہ اگر میں چیزیں گنوانا شروع کر دوں تو سارا وقت اسی میں گزر جائے گا۔ کتنی چیزیں ہیں جو حاجت اصلیہ سے بڑھ کے ہیں، ہم نے کبھی انہیں شامل ہی نہیں کیا، انہیں شامل کریں گے تو پھر پتہ چلے گا ہم پر تو کئی سالوں سے قربانی واجب ہو چکی ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سا کلیہ دے دیتا ہوں، آپ کے لیے مسئلہ سمجھنا بالکل آپ کے دل میں مسئلہ اتر جائے گا، خود ہی سمجھ آ جائے گی، کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہیں رہے گی۔ آپ گھر جائیں، یہ پتہ میں 2 جمعے پہلے مسئلہ کیوں بیان کر رہا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا آپ اپنا محاسبہ کر لیں، اگر ہم پر قربانی واجب ہے تو پھر ہم تیاری کریں، ہم اہتمام کریں کہ میں نے جانور خریدنا ہے یا حصہ ڈالنا ہے، پھر ہم اہتمام کریں۔ آپ گھر جائیں، کاغذ اور قلم لے کر بیٹھیں اور اللہ نے آپ کو جو کچھ عطا کی ہے وہ شمار کرنا شروع کر دیں، جو کچھ اللہ نے عطا کی ہے، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، ایک گاڑی ہے یا 2 ہیں، ایک موٹر سائیکل ہے یا 2 ہیں،
ایکسٹرا پلاٹ پڑا ہوا ہے، زمین پڑی ہوئی ہے، بیچنے کی نیت سے سامان پڑا ہوا ہے، فالتو کپڑے ہیں، جوتے ہیں، ڈیکوریشن پیس ہیں، ایکسٹرا سامان پڑا ہوا ہے، کچھ چیزیں ہم نے استعمال کی ہوتی ہیں، نئے ماڈل کی LCD آئی ہے، پرانی ہم نے پھینک دی ہے، اور ہر کمرے میں LCD لگی ہوئی ہے، ہر کمرے میں AC لگا ہوا ہے، جتنی فالتو چیزیں ہیں نا انہیں شمار کریں اور پھر ان میں سے حاجت اصلیہ کو الگ کر لیں۔ بیڈ ہے، کپڑے ہیں، کچن کا سامان ہے، ریفریجریٹر ہے، مائکرو ویو ہے، یہ چیزیں الگ کر لیں۔ باقی آپ کے پاس جو چیزیں بنتی ہیں ان کی قیمت شمار کریں اور بازار سے پتہ کر لیں کہ چاندی کس قدر آج کل اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت معلوم کر لیں بازار سے اور پھر شمار کریں۔ اگر اس کے برابر یا اس سے بڑھ کے آپ کے پاس چیزوں کی قیمت بنتی ہے، آپ پر قربانی واجب ہو چکی ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہم پر قربانی واجب ہو چکی ہے۔ اور خاص بات جس پر ہماری قطعاً توجہ نہیں، ہم کہتے ہیں ہر سال ابا جی قربانی کرتے تھے، ابا جی کے نام کی قربانی، اماں جی ہر سال قربانی کرتی ہیں، اماں جی دنیا میں نہیں رہی، اماں جی کی قربانی ہے۔ اگر آپ پر قربانی واجب ہے، پہلے اپنا واجب ادا کریں گے، پھر کسی اور کی طرف سے مستحب عمل کریں گے۔ ماں باپ یا کسی اور کی طرف سے قربانی کرنا مستحب ہے، آپ پر واجب ہے، پہلے شمار کریں مجھ پر قربانی واجب تو نہیں۔ اگر آپ پر واجب ہے پہلے آپ قربانی کریں گے، دوسرے کی بعد میں کریں گے۔ اور خاص بات ہم کہتے ہیں جی ہر سال ابا جی قربانی کرتے ہیں، ہر سال ابا جی قربانی کرتے ہیں، ابا جی قربانی کریں گے، نہیں۔ ایک گھر میں جتنے صاحب نصاب ہیں اتنوں پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ باپ صاحب نصاب ہے تو باپ کی الگ قربانی ہے، ماں صاحب نصاب ہے تو ماں کی الگ قربانی ہے، بیٹا صاحب نصاب ہے الگ ہے، بیٹی یا بہو کماتی ہیں یا صاحب نصاب ہیں ان پر قربانی کرنا الگ سے واجب ہوگا۔ کلیہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، آسان سا طریقہ ہے، گھر جا کر چیزیں شمار کریں، حاجت اصلیہ الگ کر لیں، باقی آپ کے پاس جو کچھ فالتو سامان ہے۔ اچھا اگر 1 تولہ سونا ہے اور چلیں 1 تولہ چاندی کا زیور پڑا ہوا ہے، 2 تولے سونا ہے، 4 تولے سونا ہے، باقی چیزیں ہیں انہیں سب کو شمار کر لیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر یا شکیل زرگر صاحب بیٹھے ہوں گے، ان سے بے شک پوچھ لیں کہ کیا آج کل چاندی کی قیمت ہے، مجھے تو نہیں پتہ کس طرح تول ہے، آپ بازار سے پتہ کر لیں، انٹرنیٹ سے دیکھ لیں، جتنا وزن 52.5 تولے چاندی کی جتنی قیمت بنتی ہے اتنے پیسے روپے یا جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی آپ کے پاس موجود ہے، آپ پر قربانی کرنا واجب ہو چکا ہے۔